بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس کا نام ہے دشمن۔ دشمن کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو آپ کو ترقی کرتا ہوا نہ دیکھ سکے، آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو اور مختلف ہیلے بہانوں اور سازشوں کے ذریعے آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہو اور ہمیشہ ہی آپ کو پیچھے دیکھنا چاہتا ہو، تو اس شخص کو دشمن کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، وہاں پر ارد گرد میں ایسے لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں جو آپ کا بھلا نہ چاہتے ہیں اور آپ کو نقصان میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ کی کامیابی ان کے اندر کی دنیا میں شوق کی کیفیت برپا کر دیتی ہو۔ لیکن ایسے دشمنوں کو میں چھوٹا دشمن سمجھتا ہوں۔ اگر آپ نہ چاہیں تو وہ لوگ آپ کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ ان کی کسی منفی بات پر آگ بگولا اور غصہ ہونے کے بجائے اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہیں اور اپنی اس چھوٹی سی ذاتی دنیا کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے کسی منفی حملے کو اپنی اس چھوٹی سی ذاتی دنیا کی حدود کے اندر داخل ہونے کی اجازت دینے کے بجائے اسے ان حدود کے باہر ہی ڈیفیوز کر دیں، تو آپ اس دشمن کے ارادے کو ناکام بنا سکتے ہیں اور اپنی چھوٹی سی دنیا کی قیمتی جمع پونجی یعنی وقت، سکون، پیسہ، انرجی اور اطمینان وغیرہ، ان سب کو آپ اپنے اس دشمن کو جواب دینے کے سلسلے میں ضائع کرنے کے بجائے آپ ان کو اپنی ترقی اور فلاح اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تک تو ہم نے چھوٹے دشمن کی بات کی ہے جو کہ آپ کا بیرونی یا ظاہری دشمن ہے، یعنی کہ آپ کی چھوٹی سی دنیا کے باہر رہتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع ظاہری دشمن نہیں بلکہ باطنی دشمن ہے، جسے آپ چھپا ہوا دشمن بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ چھپا ہوا دشمن آپ کی چھوٹی سی ذاتی دنیا کے اندر ہی رہتا ہے۔ وہ دشمن جو ظاہر ہو، اس کے ساتھ لڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ اس دشمن کے ساتھ جو چھپا ہوا ہو اور آپ کے گھر میں ہی رہتا ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ظاہری دشمن آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ باطنی دشمن پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے لیے ظاہری دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ باطنی دشمن ہے۔ اس کا مثال میں ایک چھوٹے سے تمثیل سے دینا چاہوں گا۔ جیسا کہ جب کوئی ملک اپنے دشمن ملک کے ساتھ سامنے اور کھلم کھلا نہیں لڑ سکتا تو اس دشمن ملک کے اندر اپنے جاسوس چھوڑ دیتا ہے
جو کہ اس دشمن ملک کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹ کر کمزور کر دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی وجود کو، وہ چاہے ملک ہو یا کوئی فرد ہو، باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کہ اپنے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ملک یا فرد اپنے اندر بیٹھے دشمن کو نظر انداز کر کے بیرونی دشمن پر توجہ مرکوز کرے تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی۔ عقل مندی یہی ہے کہ بیرونی دشمن کو چھوڑ کر اندرونی دشمن سے جنگ چھیڑنی چاہیے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کسی کمپنی کے CEO نے اپنے ملازمین کو کہا کہ کیا آپ لوگ اس انسان کو دیکھنا چاہیں گے جو کہ آپ کی ترقی اور پروموشن کی راہ کی رکاوٹ بن کے بیٹھا ہے؟ تو سب ملازمین نے اسباق میں سر ہلایا۔ CEO نے فرداً ہر ملازم کو ایک کمرے میں بھیجا اور کہا کہ میز پر اس شخص کی تصویر ہے، جا کے اسے دیکھ آؤ۔ جب وہ ملازمین اس کمرے میں داخل ہوتے اور میز کے اوپر پہنچتے تو وہاں پر آئینہ پڑا ہوتا اور آئینے میں ان کی اپنے آپ سے ہی ملاقات ہو جاتی۔ CEO نے انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ خود ہی اپنے دشمن ہیں اور آپ کا طرز عمل اور رویہ ہی آپ کی ترقی اور پروموشن کی راہ میں کسی زہریلے نام کی طرح پھن نکالے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حقیقت کو کسی شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظوں میں بیان کیا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں اپنے ہی آپ کے ہوں پیچھے پڑا ہوا، میں اپنے ہی آپ کے ہوں پیچھے پڑا ہوا، میں اپنے ہی آپ کے ہوں پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ انسان کی ترقی اور کامیابی کی شاہراہیں اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے نکلتی ہیں۔ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں نے جن جن مقاصد میں کامیابی حاصل کی، وہ مقاصد بھی کسی خیال کی صورت میں ان کے دماغ میں قدرت کی طرف سے وارد ہوئے، اور ان عظیم انسانوں نے قدرت کی اس سرگوشی کو غور سے سنا اور سنجیدگی سے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارا ہے اور وہ اپنی رحمت ہر انسان کے اوپر نچھاور کرتا ہے، اور ہر انسان کے دماغ میں ایسے قیمتی خیال وارد کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہمارا باطنی دشمن ہماری ترقی اور کامیابی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے جیسے ہی کوئی قیمتی خیال دماغ میں آتا ہے تو وہ اسی وقت ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے آپ کے دماغ سے اس خیال کو نکال باہر کروا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دشمن کی سرگوشیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ چیز ناممکن ہے، تم نہیں کر پاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خیال ایسا ہو کہ اگر اس کا اظہار دوسرے لوگوں کے سامنے کیا
تو وہ بہت ہنسیں گے تم پر۔ اندر بیٹھے دشمن کے ایسے حملوں کی وجہ سے وہ نوزائیدہ خیال قتل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس خیال کو قدرت کسی مضبوط انسان کے ذہن میں وارد کرتی ہے، جو اس کے ذریعے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور آپ اس کی کامیابی دیکھ کر حسرت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی خیال آپ کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، باطنی دشمن ہر اس چیز کی مخالفت کرتا ہے جو آپ کے دینی اور دنیاوی فلاح اور کامیابی کا باعث بنتی ہو۔ آپ کے سامنے کوئی سائل آتا ہے اور آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہے، بقول واصف علی واصف مرحوم کے، کہ سائل پر آپ کا کوئی احسان نہیں ہوتا اگر آپ اسے کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو، بلکہ سائل خود آپ پر احسان کرتا ہے کہ وہ آپ کو سخی بنانے آتا ہے۔ سائل کو جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں تو وہ ہمارا دیا ہوا پیسہ ہمارے اخروی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، جو کہ موت کے بعد ہمارے کام آ سکے گا اور دنیا میں بھی سکون و اطمینان کا موجب بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، لیکن یہ باطنی دشمن یہ سب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سائل کے آتے ہی اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے آپ کو خوف دلاتا ہے کہ اگر آپ نے اسے پیسے دے دیے تو آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے، اور کل جب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ لیکن جب آپ کے اندر ایمانی حرارت جواب دیتی ہے کہ اللہ مالک ہے، کل مجھے اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا اور وہ میری مدد ضرور کرے گا، جب باطنی دشمن اپنا وار خالی جاتا محسوس کرتا ہے تو ہمت ہارنے کے بجائے دوسرا وار کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کو ڈرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو اب وہ شک کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سائل ضرورت مند ہی نہ ہو اور آپ سے پیسے اینچنا چاہتا ہو۔ شک کا وار کام کر جاتا ہے اور ہم سائل کی اندرونی دنیا اور مسائل جانے بغیر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے ہم اس سائل کو محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ایک بہت ہی کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اسے محروم کر دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ محروم تو ہم خود ہو جاتے ہیں سخاوت جیسی سعادت سے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہترین تعلقات انسان کی ذہنی، سماجی اور جذباتیاتی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن کیا باطنی دشمن آپ کو اس طرح سے صحت مند دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہوں بلکہ بدتر ہوں۔ آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بدتر کرنے کے لیے باطنی دشمن کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دوا بیماری کو زائل کرتی ہے اور یہ ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو کڑوی چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں۔ والدین کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو میٹھے نہیں ہوتے بلکہ آپ کو کڑوے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں والدین سے بڑھ کر آپ کا کوئی محسن نہیں، اور وہ آپ کے لیے ایسے فیصلے نہیں لیتے جو آپ کو اچھے لگیں، بلکہ
ایسے فیصلے لیتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب والدین کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمیں کڑوا محسوس ہوتا ہے تو باطنی دشمن آپ کے اندر سرگرم ہو جاتا ہے اور آپ کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو بدتر کرنے کے لیے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی تمہاری اپنی ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ وہ کسی اور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے تجربات بھی اس زمانے کے حوالے سے ہیں، ہمارے زمانے کے تقاضے مختلف ہیں جو کہ وہ نہیں جانتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے باطنی دشمن آپ کو اپنے ہی والدین کا باغی بنا کر آپ کے دل میں ان کے لیے محبت اور احترام کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میاں بیوی کے مابین بہترین تعلقات پر پرسکون گھریلو ماحول کے لیے نہایتی ضروری ہوتے ہیں۔ باطنی دشمن کس طرح چاہے گا کہ آپ کی گھریلو زندگی پرسکون رہے؟ اسی لیے وہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا کوئی موقع ضائع ہونے نہیں دیتا اور ان دونوں کی ازدواجی زندگی کو بگاڑنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت پر حاوی ہو کر اس میں سے آپ کی بیوی یا شوہر کی ہر مثبت چیز یا تجربے کو ڈھانپ دیتا ہے اور ہر منفی چیز یا تجربے کو ظاہر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شوہر ہیں، آپ گھر آئے ہیں لیکن بیوی نے ابھی کھانا تیار نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو تو شدید بھوک لگی ہے۔ اس صورتحال سے باطنی دشمن فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کی یادداشت سے آپ کی بیوی کی ماضی میں کی گئی آپ کی ہر خدمت کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کی ماضی میں کی گئی غلطیوں اور کوتاہیوں کو آپ کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جس وجہ سے آپ کے دل و دماغ میں اپنی بیوی کا امیج بہت ہی برا بن جاتا ہے اور آپ کے رویے میں بیوی کے لیے تپش پیدا ہو جاتی ہے، جو آپ دونوں کے تعلقات میں سرد مہری پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پختگی کی علامت یہی ہے کہ آپ کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ہے یا نہیں، آپ کے اندر دوست اور دشمن کی پہچان کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جو انسان اپنے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ پختگی کی دوسری علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بڑے اور چھوٹے دشمن کو پہچان لے اور وہ اس حقیقت کو بھی پالے کہ اس کا بڑا دشمن اس کے اپنے اندر بیٹھا ہے، اور جب کبھی آپ اپنے اس دشمن کو پہچان کر اس کے خلاف اپنے اندر ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس دشمن کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور تب آپ کے اندر سے، آپ کے باطن سے جس انسان کا ظہور ہوتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت ہی خاص انسان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس باطنی دشمن سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔